بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم. جیے بھٹو. آپ جانتے ہیں کہ آج صبح کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ ہوا جس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے. آئیں ان کے لیے دعا کریں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس ملک کا وزیر داخلہ ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے. اتنا افسوسناک واقعہ ہونے کے باوجود اب تک ہمارا انٹیریئر منسٹر، ہمارا وزیر اعظم کوئٹہ نہیں پہنچا. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس شدید گرمی میں بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے. مجھے احساس ہے کہ ایک طرف گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی بڑھتا جا رہا ہے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور پھر ظلم یہ ہے کہ ہر ماہ بجلی کے بلز میں اضافہ کیا جا رہا ہے. آخر غریب جائے تو جائے کہاں؟ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے. کارخانے بند پڑے ہیں. مزدور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. وہ کسان، وہ ہاری جو اناج پیدا کرتا ہے، وہ آج روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ذرائع ملک کے وزیر خزانہ اس شخص کو بنایا گیا ہے جو کہتا ہے کہ اسے تو زراعت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی. کیا کوئی ایسا ملک سنا ہے، کوئی ایسی حکومت دیکھی ہے جو ایک سال میں تین بجٹس دیتے ہیں اور پھر ہر بجٹ کے بعد آٹا مہنگا، دال مہنگی، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، اور دوائیاں بھی مہنگی کر دی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہو اور بیمار ہو تو صحت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جاؤ. یہ ہے تبدیلی سرکار کا منشور. یہ ہے تبدیلی سرکار کی معاشی پالیسیز. یہ غربت نہیں، غریب کو ختم کر رہے ہیں. یہ ملک کو ترقی نہیں، پستی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے. ان سے ملک نہیں سمجھا، ان سے ملک
نہیں سنبھالا جا رہا ہے. ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا, ان کا ہر نعرہ دھوکا نکلا. اس کٹ پتلی نے کہا تھا, کہ وہ قرض نہیں لے گا کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی گروی ہو جاتی ہے. مگر آج ہر در پر بھیک مانگنے جاتا ہے. اس کٹ پتلی نے کہا کہ خود خوشی کروں گا مگر آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. مگر آج آئی ایم ایف کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آئی ایم ایف پروگرام لینے سے پہلے اس کی ہر عوام دشمن شرط قبول کر لی. بجلی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی, ڈالر مہنگا کر دیا. جو ڈالر 100 میں ملتا تھا آج 142 کا ملتا ہے. اس کٹ پتلی نے کہا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنائے گا. مگر آج میرے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ڈگریز ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں. یہ غریب کو گھر تو کیا دیتے, انکروچمنٹ کے نام پر غریب کے سروں سے چھت بھی چھینا جا رہا ہے. اس کٹ پتلی نے کہا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم اصل میں ٹیکس دینے والوں کے منہ پر تماشا ہے. حکمران اور کرپٹ اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیمز لاتی ہے. تو بتاؤ اس اسکیم میں خان صاحب آپ کس کا کالا دھن سفید کرنا چاہتے ہو؟ اپنی آف شور کمپنیز کا, علیمہ باجی کی سلائی مشین سے بننے والی نیو یارک میں جائیدادوں کا, علیم خان کے قبضوں کا, نااہل ترین کے بے نامی اکاؤنٹس کا, یا ان لوگوں کا جن سے تم کینسر کے نام پر چندہ لیتے ہو اپنی سیاست کے لیے, اپنے الیکشنز کے لیے. یہ نہ صرف جھوٹے ہیں, نہ صرف دھوکے باز ہیں, نہ صرف بدنیت ہیں, بلکہ یہ منافق ہے. ساتھیوں, آپ ان کی منافقت سے ہوشیار رہنا. یہ آہستہ آہستہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ کے عوام کے حقوق پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, پنجاب کے عوام کا حق مارنا چاہتے ہیں, بلوچستان کے عوام کو محروم رکھنا چاہتے ہیں, پختونخوا کے خزانوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ون یونٹ کی طرز کا نظام لانا چاہتے ہیں. یہ فیڈریشن کمزور کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی 1 یونٹ سے ملک ٹوٹا تھا اور آج بھی خدا نخواستہ 1 یونٹ سے ملک ٹوٹے گا.
یہ بھٹو شہید کا دیا ہوا متفرقہ آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 30 سال تک بھٹو شہید کے دیے ہوئے عوامی، جمہوری اور وفاقی آئین کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 1973 کے آئین میں آمروں کی گئی ترمیموں کو ختم کرنا چاہتی تھی، اسے اصل حالت میں بحال کرنا چاہتی تھی، جو کہ ہم نے کر کے دکھایا۔ اس میں، اس قانون میں، اس آئین میں، اس میں ہماری جدوجہد شامل ہے، اس میں ہمارا خون شامل ہے، ہم نے جانیں دی ہے، ہم اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کے شہادت کے بعد 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تو ملک کے کیا حالات تھے۔ پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا۔ بلوچ ساحل وسائل کی مالکی چاہتے تھے، پختون اپنے حقوق اور شراکت چاہتے تھے، سندھ احساس محرومی کا شکار تھا، پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ ہم نے نہ صرف معاشی حالات سنبھالے، این ایف سی ایوارڈ دے کر صوبوں کو مزید مالی وسائل مہیا کیے، 18ویں ترمیم کر کے ملک کو جوڑا، صوبوں کو حقوق دیے، عوام کو ان کے وسائل کا مالک بنایا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ مگر یہ بے نامی وزیر اعظم 18ویں ترمیم کو ختم کر کے آپ کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے گھٹکی میں آ کر کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے۔ سنو کت پتلی، وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں، تمہاری تبدیلی سرکار کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے، تمہاری معاشی نااہلی کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے۔ جو تھوڑی بہت معیشت سنبھلی تھی، جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی، وہ تمہاری معاشی پالیسیز کی وجہ سے زوال پذیر ہے۔ میں تمہیں وارن کرتا ہوں، 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کرو، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرو، 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کرو، تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر۔ ساتھیوں، الیکشن مہم کے دوران میں نے پورے پاکستان میں ہر جگہ کہا تھا کہ کچھ عناصر الیکشن میں دھاندلی کر کے ایک کٹ پتلی حکومت لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا کٹ پتلی وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں جو ان کے ہر اشاروں پر ناچے۔ 2018 کے الیکشنز میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، ووٹ کی چوری نہیں بلکہ ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس الیکشن میں ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ کی طرح لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ پنجاب میں میرا راستہ روکا گیا، پختونخوا جانے کے لیے میرا جہاز کو اڑنے نہیں دیا، مجھے جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پشاور میں میری موومنٹ پر پابندی تھی، میڈیا میں ہمارا بلیک آؤٹ کروایا گیا۔
بلوچستان میں میرے جانے پر پابندی تھی، لکھ کر دیا گیا کہ آپ نہ یہاں پر جلسہ کر سکتے ہو اور نہ ہی یہاں داخل ہو سکتے ہو۔ اور یہاں سندھ میں ہمارے مخالفوں کے کہنے پر پارٹی کے وفداروں کے نامنیشن پیپرز کو ریجیکٹ کیے گئے، لوگوں کو ہراساں کیا گیا۔ آپ گھوٹکی والے جانتے ہیں کہ میرپور ماتھیلوں میں الیکشن نہیں، جنگ تھا۔ دیرکی میں الیکشن نہیں، محاذ تھا۔ اوبارو میں الیکشن نہیں، سلیکشن تھا۔ خانگر میں تو اپنے بھائی، اپنے ہی سردار کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان کا فارم ریجیکٹ کروا دیا گیا۔ وفاداری نہ بدلنے پر، دباؤ میں نہ آنے پر، حکم نہ ماننے پر یہی ہونا تھا۔ اس الیکشن میں آپ کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی۔ پورے ملک میں پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، ہمارا ایجنٹس کے بغیر ووٹ کی گنتی کی گئی، 3 دن تک ہمیں ریزلٹس نہیں دیے گئے، اور آج تک ہمارے فارم 45 پتا ہے۔ اس خونی الیکشن میں پشاور میں خودکش دھماکہ ہوا، دیائے خان میں خودکش دھماکہ ہوا، مستونگ میں خودکش دھماکہ ہوا، لیاری میں ہم پر حملہ کروا دیا گیا، کوئٹہ میں دھماکہ، لرکانہ میں میرا پولنگ کیمپ پہ دھماکہ، اور ملک بھر میں سینکڑوں شہادتیں۔ اس خون کا حساب کون دے گا؟ اس کا احتساب کون کرے گا؟ اور ساتھیوں، تاریخ کی بدترین دھاندلی کے باوجود خان کو میجورٹی نہیں دے سکے، اور جب حکومت بنائی تو مانگے ٹانگے کے ووٹ سے بنی۔ ساتھیوں، اس بدترین دھاندلی اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کرسی پر بٹھانے کے باوجود ہم اس حکومت کو وقت دینا چاہتے۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے تو اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر لیا تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس سسٹم کو آگے چلانا چاہتی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا آئینی بحران پیدا ہو اور سسٹم ڈی ریل ہو۔ ہم چاہتے تھے کہ نئی حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے، انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ پورا کرے، مگر جب ان کے 100 دن پورے ہوئے اور ہم نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ تبدیلی سرکار کی تو کوئی سمتی نہیں ہے، نہ ان کی معاشی پالیسی ہے، نہ ان کی خارجہ پالیسی ہے، نہ ان کی داخلہ پالیسی ہے۔ ان کی معاشی پالیسی تو معاشی دہشت گردی ہے، ان کی خارجہ پالیسی بھیک مانگنے کی ہے، ان کی داخلہ پالیسی انتقام کی پالیسی ہے۔ یہ احتساب نہیں، انتقام ہے۔ یہ نیب گردی کے ذریعے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں، یہ نیب گردی کے ذریعے ہمیں جھکانا چاہتے ہیں، یہ نیب گردی کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، عوام کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں چھپانا چاہتے ہیں۔ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں،
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا احتساب نہ کرو، میں تو کہتا ہوں کہ سب کا احتساب کرو، احتساب کا ایسا نظام ہو جو سب کا صاف اور شفاف احتساب کرے، جس احتساب سے انتقام کی بو نہ آتی ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسے احتساب ہے کہ نیب سندھ کا ایک میونسپیلٹی اور ایک ٹاؤن کمیٹی کے آفیسر کا احتساب تو کر سکتا ہے، مگر بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالتا؟ یہ کیسا احتساب ہے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کو ایسٹ بیونڈ مینز جیسے جھوٹے کیس میں گرفتار کی جاتی ہے، مگر علیمہ باجی سے اس کی بیرون ملک جائیدادوں کا پوچھا تک نہیں جاتا؟ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو تو نیب بلا لیتا ہے، مگر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اربوں روپے کی کرپشن پر نوٹس تک نہیں دیا جاتا۔ یہ انتقام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نیب گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آمریت کے پلے ہوئے آمروں کے قانون سے ہمیں جھکا نہیں سکتے، ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ ہم ان کے بھی مقابلہ ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا تھا، ہم تمہارا بھی مقابلہ کریں گے۔ کٹ پتلی گھوٹ کی واسیوں، گھوٹ کی واسیوں، یہ کٹ پتلی پچھلے دنوں کھوٹ کی آیا تھا، سندھ کا نمک کھا کر کہا کہ اسے سندھ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے مل کر اس کا جواب دینا ہے کہ تم ہوتے کون ہو یہ کہنا سندھ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ آپ پہچانو خان کو، پہچانو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو، پہچانو اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو، ان سے آپ خیر کی امید نہ رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا متفقہ آئین ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سے آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ انہیں آپ کے وسائل چاہیے، ان کو آپ کی گیس چاہیے، آپ کی بجلی چاہیے، آپ کی پانی چاہیے، کیونکہ یہ چھیننا چاہتے ہیں، دینا نہیں۔ یہ لوگ یہاں کی ترقی نہیں چاہتے، اس لیے تو بے نامی وزیر اعظم نے یہاں آ کر بھی کوئی اعلان نہیں کیا۔ وفاق نے سندھ کا 144 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کے خون پسینے کی کمائی گی پیسے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ جو آپ سے چھینا گیا ہے۔ ان 134 ارب روپے میں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کھوٹکی کے بے روزگار نوجوانوں کو کتنا روزگار دے سکتے تھے؟ کتنے سکولز بنا سکتے تھے؟ کتنے ہاسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے؟ وفاقی حکومت نے جی ڈی اے کے کہنے پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بی بی شہید کا نام ہٹانا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ اس پروگرام کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی غریب دشمن پالیسی ہے جو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
तुम बीबी शहीद का नाम मिटाने चाहते हो, मगर इस मुल्क की हर औरत बेनजीर है। हम महदूद वसाइल से, कम पैसे से और ज्यादा मेहनत से आपकी खिदमत करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमने सिंध की गरीब औरतों के लिए पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के जरिए SRSO के साथ बिला सूद कर्जे फराहम किए, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना घर चला सके, अपने खानदान को गुर्बत से निकाल सके। आज तक इस प्रोग्राम से 15 लाख खानदान फायदा उठा रहे हैं और आज मैं ये प्रोग्राम घोटकी में भी शुरू करने का ऐलान करता हूं, जिससे घोटकी की 80,000 खवातीन को बिला सूद कर्जे मिलेंगे। 2,000 गरीब खानदानों को मुफ्त घर दिया जाएगा। इंशाल्लाह सिंध हुकूमत यहां घोटकी में 1 अरब रुपए के पानी और इरिगेशन के नए मंसूबे शुरू करेंगे, जिससे पानी की मुनसिफाना तकसीम होगी, आपकी फसल अच्छी होगी, रोजगार पैदा होगा, मईशत बेहतर होगी। मैं यहां तालीम में बेहतरी देखना चाहता हूं। मयारी तालीम हर बच्चे का हक है। मैं पूछता हूं कि सिर्फ अमीर बच्चे अंग्रेजी में तालीम हासिल करते हैं, ये गरीब के बच्चों का भी हक मिलना चाहिए। मैं यहाँ घोटकी में मुफ्त इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉम्प्रहेंसिव स्कूल्स देखना चाहता हूँ। मैं ओबारो डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी देखना चाहता हूँ। जिस तरह हमने सिंध भर में जगह जगह मयारी हॉस्पिटल्स खोले हैं, इंशाअल्लाह उसी तरह हम घोटकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी जल्द ही अपग्रेड करेंगे। दोस्तों यहां बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, जो आपकी गैस से, आपके वसाइल से अपने लिए अरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपके इतने वसाइल ना होते तो ये इंडस्ट्रीज कैसे लगती, ये इतने पैसा कैसे कमाते हैं? अगर आपके पैसे से बनने वाला रोड ना होता तो इनका माल कैसे जाता? अगर आपकी पुलिस जिनकी तनख्वाह आपकी टैक्स से दी जाती है, वो ना होती तो इनके माल को तहफ़्फ़ुज़ कौन देता? क्या आप जानते हैं कि इन पर लाजमी है कि वो इस इलाके में मुकामी लोगों को रोजगार दे, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, आपकी तालीम और आपकी सेहत में इन्वेस्ट करे? क्या मुकामी लोगों को रोजगार दे रहे हैं? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या ये तालीम और सेहत में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सीएम साहब डंडा उठाए और मुकामी लोगों को उनका हक पहुंचाए।
घोटकी में ज्यादा गैस फील्ड्स है, इसलिए उसका फायदा भी यहाँ की आवाम को मिलना चाहिए। बीबी शहीद ने वादा किया था कि थर बदलेगा पाकिस्तान, हमने वो वादा पूरा करके दिखाया, थर ने बदला पाकिस्तान। तो हम थर की कोल की तरह गैस पर क्यों काम नहीं कर सकते? अगर वफाक घोटकी से गैस निकालकर घोटकी को फायदा नहीं दे सकता, तो सीएम साहब ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हम सिंध गैस कंपनी क्यों नहीं बना सकते? यहाँ की मुकामी लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए हम गैस क्यों नहीं निकाल सकते और उसका फायदा मुकामी लोगों को क्यों नहीं दे सकते? साथियों, इनको हमारी ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब हम हक की बात करते हैं, तब हम सच की बात करते हैं। जब हम इनको आईना दिखाते हैं, तो ये हमें नायब गद्दी के जरिए डराने की कोशिश करते हैं। ना हम इनसे डरते हैं, ना इनसे नायब गद्दी से डरते हैं। हम सच बोलने से नहीं डरते, और सच तो ये है कि आज महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। हमने सोचा कि इनको टाइम दे, हमने इनको टाइम दिया, आपने इनको टाइम दिया, और नतीजा क्या निकला? दाल का 160, टमाटर और पालक 120 रुपए किलो, जबकि प्याज जैसा चीज 60 रुपए किलो बिक रही है। क्या आपको ये महंगाई कबूल है? क्या गैस पैदा करने के बावजूद लकड़ी जलाकर खाना पकाने कबूल है? क्या इतने इंडस्ट्रीज होने के बावजूद यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी कबूल है? और अभी तो नया बजट आ रहा है, अल्लाह रहम, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। घोटकी वालों, आपको याद होगा जब एक सिलेक्टेड हुकूमत ने आपका पानी रोकने की कोशिश की, लोअर रिपेरियन का हक मारने की कोशिश की, तो वो घोटकी की गयूर अवाम थे जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देकर ललकारा और जालिम को घुटने। ना सिलेक्टेड हुकूमत बना सकी, ना आमिर की हुकूमत बना सकी। अगर वो आज आपकी पानी रोकने की कोशिश करे, अगर वो आज आपकी गैस चोरी करने की कोशिश करे, अगर आपके हकूक गसब करने की कोशिश करे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ आईन को खत्म करने की कोशिश करे, बीबी शहीद के खून से बनी हुई जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश करे, तो फिर आप मेरे साथ देंगे? आप अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने वसाइल की मालकियत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? क्या आप अपने मुआशी हकूक के लिए लड़ोगे? क्या आप जमहूरी हकूक के लिए जिदोजहद करोगे? क्या इंसानी हकूक के लिए उठ खड़े होंगे? फिर मैं भी आपसे वादा करता हूं, इस जिदोजहद में, इस लड़ाई में आपके हकूक के लिए हर कदम पर आपका साथ खड़ा रहूंगा। घोटकी वासियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।
Edward, go!